اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس چوتھا پارہ اور اس کا چوتھا رکوع سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 121 سے آگے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے بٹھلانے لگا مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب قصد کیا دو فرقوں نے تم میں سے کہ نامردی کریں۔ واللہ ولیہما، اور اللہ مددگار تھا ان کا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مسلمان۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی لڑائی میں۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو ڈرتے رہو اللہ سے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم احسان مانو۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے متعلق ذکر فرمایا۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات کے گوشہ گزار غزوہ احد کے پس منظر کو کرنا چاہوں گا۔ غزوہ احد کا پس منظر کیا تھا؟ تو رمضان المبارک سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر قریشی فوج اور مسلمان مجاہدین میں جنگ ہوئی، جس میں کفار مکہ کے 70 نامور اشخاص مارے گئے اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اس تباہ کن اور ذلت امیز شکست سے جو حقیقتاً عذاب الہی کی پہلی قسط تھی، قریش کا جذبہ انتقام بھڑک اٹھا۔ جو سردار مارے گئے تھے، ان کے اقارب نے تمام عرب کو غیرت دلائی اور یہ معاہدہ کیا، جب تک ہم اس کا بدلہ مسلمانوں سے نہ لے لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے۔ اور اہل مکہ سے اپیل کی کہ ان کا تجارتی قافلہ جو مال شام سے لایا ہے وہ سب اسی مہم پر خرچ کیا جائے، تاکہ ہم حضور اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں۔ سب نے اس بات کو منظور کیا، اور 3 ہجری میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکل پڑے، یہاں تک کہ عورتیں بھی ساتھ آئیں، تاکہ موقع آنے پر مردوں کو غیرت دلا کر پسپائی سے روک سکیں۔ جس وقت یہ 3000 کا لشکر اسلحہ سے پوری طرح لیس آراستہ ہو کر مدینہ سے 3-4 میل جبل احد کے قریب خیمہ زن ہوا، تو حضور نے مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ آپ کی رائے مبارک یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ بہت آسانی اور کامیابی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جو بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا، اس سے بھی رائے لی گئی جو حضور کی رائے کے موافق تھی۔ مگر بعض پرجوش مسلمان جنہیں بدر میں شرکت نصیب نہ ہوئی تھی اور شوق شہادت بے چین کر رہا تھا، مصر ہوئے کہ ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ دشمن ہمارے بارے میں بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے۔ کثرت رائے اسی طرف ہوگی۔ اسی دورانیے میں آپ مکان کے اندر تشریف لے گئے، زرہ پہن کر باہر آئے، اور اس وقت بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم آپ کو آپ کی رائے کے خلاف مدینہ سے باہر جنگ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہوا، اس لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا منشا نہ ہو تو یہیں تشریف رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ایک پیغمبر کو سزاوار نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگا لے، پھر قتال کے بغیر بدن سے انہیں اتار دے۔ اس جملے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی اور غیر نبی کے اندر فرق، اس چیز کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ نبی کی ذات سے کبھی کمزوری کا اظہار نہیں ہو سکتا، اس میں امت کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، تقریباً 1000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، جن میں سے منافق عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو لے کر راستے سے واپس ہو گیا، اور یہ کہتا ہوا کہ میرا مشورہ نہ مانا گیا۔ آخر کار آپ کل 700 سپاہیوں کی جمعیت لے کر میدان جنگ میں پہنچے،
اور بنفس نفیس فوجی قاعدے سے صفیں ترتیب دیں اور صف آرائی انہوں نے فرمائی تھی۔ یہ تھا اس کا پس منظر غزوہ احد کے لحاظ سے، تو جو آپ کے گوشہ گزار کیا۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی ترغیب غیروں کی نظر کے اندر کیا بنتی ہے، تو اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضور کی اس صف آرائی اور فوجی قواعد کے لحاظ سے نظم و ضبط کو دیکھ کر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضور امت کے رہبر کامل مقدس نبی ہونے کے ساتھ ساتھ سپہ سالار اعظم کے لحاظ سے بھی بے نظیر ہیں۔ آپ نے جس انداز میں مورچے قائم کیے اور لڑائی کا نظم قائم کیا، اس وقت کی دنیا اور اس سے ناآشنا تھی، اور آج جب کہ فن حرب ایک مستقل سائنس کی حیثیت اختیار کر گیا، وہ بھی آپ کے فوجی قواعد و نظم و ضبط کو سراہتا ہے۔ اس حقیقت کو دیکھ کر ایک مسیحی مورخ بول اٹھا، برخلاف اپنے مخالفین کے جو محض ہمت و شجاعت ہی رکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہیے کہ فن حرب کی بھی نئی راہ نکالی۔ مکہ والوں کی بے دھڑک اور اندھا دھند لڑائی کے مقابلے میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم و ضبط سے کام لیا۔ یہ الفاظ ایک مسیحی مورخ اس کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ 20ویں صدی کا ایک مورخ گزرا ہے، ٹام انڈر، اس کے یہ الفاظ تھے جس نے یہ اپنی کتاب لائف آف محمد میں بیان کیے۔ اس سے حضور کی جنگی ترتیب اور غیروں کی جنگی ترتیب، اس کے بارے میں چیز واضح نظر آتی ہے کہ کتنا باقاعدہ نظم حضور نے قائم فرمایا تھا، اور آج کے دور کے جو بڑے بڑے جنگی ماہرین ہیں وہ بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے، اگرچہ کہ وہ کوئی غیر مسلمی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تھا حضور کی جنگی ترتیب، غیروں کی نظر کے حوالے سے بات تھی۔ اب اس کے بعد جاتے ہیں جنگ کے آغاز کی طرف۔ تو پھر جنگ کا آغاز ہوا، تو آغاز کے اندر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برتری عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد درمیان کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ جس طبقے کو یا جس گروہ کو حضور نے جبل رمات کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا، تیر اندازوں کا گروہ تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کامیابی مل گئی تو ان میں سے اکثریت نے درے کو چھوڑ دیا اور وہ بھی میدان کے اندر آ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہ تھے، انہوں نے موقع ملک کی تلاش میں تھے، اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہاڑ کے پیچھے سے چکر لگا کر وہاں سے حملہ کر لیا، اور دوسری طرف سے جو لشکر قریشی بھاگ گیا تھا وہ بھی واپس پلٹ آیا، اور اچانک کا یہ حملہ مسلمانوں کے اندر بھگدڑ سی پھیل گئی، اور حضور کے پاس ماسوائے 11 افراد کے کوئی بھی ان کے قریب نہ بچا۔ باقی افواہ یہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضور شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں کے جذبات، مسلمان پریشانی کے عالم کے اندر تھے، کیا کیا جائے، کیا معاملات کیے جائیں، تو اس کیفیت کے اندر تھے۔ تو اس کے بعد جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو کہ حضور زندہ ہیں، تو انہوں نے پھر واپس ایک جگہ پر جمع ہونا شروع کر لیا۔ اس دورانیے کے اندر حضور کو زخم بھی آئے تھے۔ تو یہ تھا جنگ کے آغاز کے حوالے سے، یا جنگ کے مختصر طور پر آپ کے سامنے حالات ذکر کیے۔ اس کے بعد جاتے ہیں احد کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو احد کے واقعے سے کچھ سبق آموز باتیں جو ہر مسلمان کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، بڑی اہمیت کے حامل ہیں، تو ان میں سے کچھ آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہو چکا کہ کفار قریش اس جنگ میں عورتوں کو بھی لائے تھے تاکہ وہ مردوں کو پسپائی سے روک سکیں۔ حضور نے دیکھا عورتیں ہندہ زوجہ ابی سفیان کی سربراہی میں اشعار گا کر مردوں کو جوش دلا رہی ہیں، اور جو اشعار پڑھے جا رہے تھے تو ان میں سے ایک شعر یہ تھا کہ انتقبل العانق ونفرش النمارق او تدبر والنفارق فراق غیر وامق۔ مطلب یہ تھا کہ اگر مقابلے پر ڈٹے رہے اور فتح پائی تو ہم تم کو گلے لگائیں گے اور تمہارے لیے نرم بستر بچھائیں گے، لیکن اگر تم نے پیٹھ موڑی تو ہم تم کو بالکل چھوڑ دیں گے۔
تو حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ دعائیہ جاری ہوئے، اللہم بیکا اصول و بیکا اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ میں تجھ ہی سے قوت حاصل کرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی دین کے لیے قتال کرتا ہوں، اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے۔ اس دعا کا ایک ایک لفظ تعلق مع اللہ کی تاکید اور مسلمانوں کے تمام افعال و اعمال حتیٰ کہ جنگ و قتال کو بھی دیگر اقوام کے جنگ و قتال سے ممتاز کر رہا ہے۔ اس کے اندر یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ مسلمان کا ہر عمل تعلق مع اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا سبق کیا ہے؟ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ اس غزوہ میں بعض صحابہ کرام نے بہادری اور شجاعت و جانثاری اور فدائیت کے وہ نقوش چھوڑے کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو حضور کے لیے ڈال بنا لیا تھا کہ ہر آنے والا تیر اپنے سینے پر کھاتے۔ حضرت طلحہ بھی اسی طرح اپنے بدن کو چھلنی کرا لیا لیکن حضور کی رفاقت کو نہیں چھوڑا۔ حضرت انس بن مالک کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر سے غیر حاضر رہے تھے، اس لیے ان کو اس کا افسوس تھا، آرزو کرتے تھے کہ حضور کی رفاقت میں اگر کوئی موقع ہاتھ آیا تو اپنے دل کی حسرت پوری کر دوں گا۔ جب کچھ دن کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تو انس بن نضر شریک ہوئے، مسلمان منتشر ہو گئے تھے، کفار قریش کا سیلاب امڑ رہا تھا تو یہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے۔ اتفاقاً حضرت سعد سے ملاقات ہوئی، سعد بھی منتشر ہونے والوں میں جا رہے تھے۔ پکار کر کہا، سعد کہاں چلے جا رہے ہو؟ میں تو احد کے اس دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ کہہ کر آگے بڑھے۔ شدید قتال کے بعد اپنی جان جہان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب مسلمان منتشر ہو گئے تو حضور کے ساتھ صرف 11 حضرات رہ گئے تھے اور حضرت طلحہ بھی تھے۔ کفار قریش کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی خبر کون لے گا؟ تو حضرت طلحہ بول اٹھے، میں یا رسول اللہ۔ ایک دوسرے انصاری صحابی نے کہا، میں حاضر ہوں۔ انصاری کو آپ نے جانے کا حکم دے دیا، وہ شہید ہو گئے لڑتے لڑتے۔ اس طرح ہر بار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے، لیکن اس طرح لگاتار 7 انصاری صحابہ کرام شہید ہو گئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدہ دلیری کے ساتھ حضور کا دفاع فرمایا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ حضور کی عزت، حضور کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دینا، یہ بھی ہمیں اس غزوے سے سبق ملتا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جنگ بدر میں باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ غزوہ احد میں بدر کی بنسبت کثرت تھی، پھر بھی شکست ہوئی۔ اس میں بھی مسلمانوں کے لیے عبرت ہے کہ مسلمانوں کو کبھی کثرت ساز و سامان پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ فتح کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھے اور اسی سے تعلق کو مضبوط رکھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب جنگ معاذ جنگ سے حضرت عمر کو مزید فوجی لشکر بھیجنے کے لیے لکھا گیا اور قلت تعداد کی شکایت کی گئی اور تحریر فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم اسی تعداد کے اوپر ہی اکتفا کرو، اور ساتھ میں فرمایا میرے پاس تمہارا خط آیا جس میں تم نے زیادہ فوجی طلب کی، لیکن میں تم کو ایک ایسی ذات کا پتہ دیتا ہوں جو نصرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ غالب اور فوج کے لحاظ سے سب سے زیادہ محفوظ ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے، تو لہٰذا تم اسی سے مدد طلب کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں باوجود قلت عدد کی مدد دی گئی۔ جب میرا یہ خط تم کو پہنچے تو ان پر ٹوٹ پڑو اور مجھ سے اس سلسلہ میں کوئی مراجعت نہیں کرنی۔ تو اس واقعے کے راوی بیان کرتے ہیں، جب ہم کو یہ خط ملا ہم نے اللہ کا نام لے کر کفار کے لشکر پر حملہ یکبارگی کیا تو ان کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم کو بھی معلوم تھا کہ مسلمانوں کی فتح و شکست قلت و کثرت پر دائر نہیں ہوتی بلکہ اللہ پر توکل اور اس کی مدد پر موقوف ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی غزوہ حنین کے بارے میں اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم حنین اذ اعجبت
کم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، یعنی غزوہ حنین کو یاد کرو جب کہ تم کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، تو یہ کثرت تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ بھی ہمارے لیے اس غزوہ احد کے اندر سبق ہے کہ ہمیں کثرت کے اوپر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں، چند اسباق تھے جو ہمیں غزوہ احد کے واقعے سے ملتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ بدر کی اہمیت اور اس کا محل وقوع۔ بدر مدینہ کے جنوب مغرب میں کوئی 80 میل کے فاصلے پر ایک پڑاؤ اور منڈی کا نام ہے۔ اس وقت اس کو اس لیے اہمیت حاصل تھی کہ یہاں پانی کی کثرت تھی اور یہ عرب کے ریگستانی میدانوں میں بڑی چیز تھی۔ توحید اور شرک کے درمیان یہی سب سے پہلا مارکہ بروز جمعۃ المبارک 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری بمطابق 11 مارچ 624 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ یہ غزوہ بظاہر تو ایک مقامی جنگ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا۔ اسی لیے قرآن کی زبان میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ فرنگی مورخوں نے بھی اس کی اہمیت کا اقرار کیا۔ امریکی پروفیسر ہٹی نے اپنی کتاب ہسٹری آف دا عربین میں کہتا ہے یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے بدر کی اہمیت اور اس کا محل وقوع میں نے آپ کے سامنے ذکر کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب قصد کیا 2 فرقوں نے تم میں سے کہ نامردی کریں، واللہ ولیہما، اور اللہ مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مسلمان۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر 2 گروہ ایسے تھے کہ جن گروہ نے یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ کمزوری کے، نامردی کے، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تھوڑی سی مذمت فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اگلے جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرما دی، واللہ ولیہما، ان الفاظ کے ساتھ کہ جب انہوں نے آگے دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں درگزر کرتے ہوئے واللہ ولیہما اس کے ساتھ فرما دیا کہ اللہ ان کا مددگار تھا۔ اب مسلمانوں کے اندر کون سے یہ گروہ تھے تو اس کے بارے میں مفسرین کرام یا پھر اسی طرح سیرت نگار وہ یہ فرماتے ہیں کہ اوس اور خزرج کی ذیلی شاخوں میں سے ایک کی شاخ بنو سلمہ تھی اور ایک کی بنو حارثہ تھی، کہ جن کے اندر یہ چیزیں آ گئی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد فرمانے کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے میدان جنگ کے اندر دیدہ دلیری کے ساتھ جم کر مقابلہ کیا۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ مدد کر چکا تمہاری اللہ بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب کہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، اور اس وقت مسلمان اگرچہ کہ کمزور تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدد کی یاد دہانی یہاں پر میں فرما دی۔ آگے فرمائے استقول للمؤمنین، جب آپ کہنے لگے مومنوں کو، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں تمہارے لیے، ان یمدکم، کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف، 3000 من الملائکہ، فرشتوں سے، منزلین، اتارے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 3000 فرشتوں کی مدد کے بارے میں ذکر فرمایا، اور ایک مقام پر 1000 کی مدد کا ذکر بھی آتا ہے غالباً صورت انفال کے اندر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 کا بھی تذکرہ فرمایا، 3000 کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ایک مقام پر 5000 کا تذکرہ بھی فرما رکھا ہے بدر کے موقع پر۔ یہ مختلف حالات اور مختلف مناسبت کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعداد کے اندر فرق کو واضح فرمایا۔ ابتدا کے اندر 1000 کا وعدہ تھا، پھر اس کے بعد 3000 کا وعدہ ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروط 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرنے کا ذکر بھی فرمایا تھا۔ تو اب یہاں پر ایک بات اور واضح کرنا چاہوں گا کہ فرشتوں کی امداد بھیجنے کی حکمت اور اصل مقصد اور پھر فرشتوں کی تعداد، اس کے بارے میں کیا حکمت ہے۔ تو اس کے اوپر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو وہ طاقت بخشی ہے کہ ایک ہی فرشتہ پوری بستی کا تختہ الٹ سکتا ہے، ایک ہی فرشتہ پوری بستی کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ جیسے کہ قوم لوط کی زمین تنہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے الٹ دی تھی، تو پھر فرشتوں کا لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو نیز یہ کہ جب فرشتے میدان میں آئے ہی تھے تو ایک کافر بھی بچنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا جواب خود قرآن کریم نے ایک آیت کریمہ کے اندر دے دیا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، کہ فرشتوں کے بھیجنے میں در حقیقت ان سے کوئی میدان جنگ فتح کرانا مقصود نہ تھا، بلکہ مجاہدین مسلمین کی تسلی اور تقویت قلب اور بشارت فتح دینا مقصود تھا۔ جیسا کہ اس آیت کے الفاظ الا بشرا اور لتطمئن قلوبکم سے واضح ہے، اور اس سے زیادہ صریح صورت انفال میں اس واقعے کے متعلق آئے ہوئے الفاظ ہیں فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، جس میں فرشتوں کو خطاب کر کے ان کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ وہ مسلمانوں کے قلوب کو جمائے رکھیں، ان کے دلوں کو جمائے رکھیں، پریشان نہ ہونے دیں۔ اس تثبیت قلوب کی مختلف صورتیں ہو سکتی تھی۔ ایک یہ بھی ہے کہ اپنے تصرف کے ذریعے ان کے قلوب کو مضبوط کر دیں، جیسا کہ مشائخ صوفیہ اہل تصرف کا معمول ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے یہ واضح کر دیں کہ اللہ کے فرشتے ان کی مدد پر کھڑے ہیں، کبھی سامنے ظاہر ہو کر، کبھی آواز سے، کبھی کسی اور طریق سے، جیسا کہ میدان بدر میں یہ سب طریقے استعمال کیے گئے۔ آیت فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ کی ایک تفسیر میں یہ خطاب فرشتوں کو ہے۔ بعض روایات حدیث میں ہے کہ مسلمانوں نے کسی مشرک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اس کا سر خود ہی بدن سے جدا ہو گیا، جس طرح کہ اس کی روایت کرنے والے حضرت سہل بن حنیف ہیں، اور بعض صحابہ کرام نے حضرت جبرائیل کی آواز بھی سنی، اور بعض نے خود بھی بعض ملائکہ کو دیکھا بھی ہے، یہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے۔ یہ سب مشاہدات اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ ملائکہ مسلمانوں کو اپنی نصرت کا یقین دلانے کے لیے کچھ کام ایسے بھی کیے ہیں کہ گویا وہ بھی قتال میں شریک ہیں، اور دراصل ان کا کام مسلمانوں کی تسلی اور تقویت قلب تھا۔ فرشتوں کے ذریعے میدان جنگ فتح کرانا مقصود نہیں تھا۔ اس کی واضح دلیل یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جنگ و جہاد کے فرائض انسانوں پر عائد کیے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو فضائل و درجات حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ فرشتوں کے لشکر سے ملک فتح کرائے جائیں تو دنیا میں کفر اور کافر کا نام ہی نہ رہتا، حکومت و سلطنت کی تو کوئی کیا گنجائش تھی۔ مگر اس کارخانہ قدرت میں اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہی نہیں، یہاں تو کفر اور ایمان، طاعت اور معصیت ملے جلے ہی چلتے رہیں گے۔ ان کے نکھار کے لیے حشر کا میدان ہے۔ پھر معاملہ یہ رہا غزوہ بدر میں ملائکۃ اللہ کو مدد کے لیے بھیجنے میں جو وعدے آ رہے ہیں، ان میں صورت انفال کی آیت میں تو 1000 کا وعدہ ہے، صورت آل عمران کی مذکورہ آیت میں 3000 کا، پھر 5000 کا وعدہ بھی ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف حکمتیں تھیں جو آپ کے گوشہ گزار میں نے پہلے بھی کی تھی۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یا ایھا الذین، اچھا بلا ان تصبروا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو، ویاتوکم اور تم پر آئیں، من فورہم فوراً سے، ھذا یمددکم یہ مدد کرے گا تمہاری، ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تمہارا رب 5000 فرشتے نشان زدہ سے۔ تو اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 کا تذکرہ فرما دیا، پھر آگے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ،
اور نہیں کیا یہ اللہ نے مگر صرف خوشخبری تمہارے لیے، اور اس لیے اطمینان ہو تمہارے دلوں کے، ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں مدد مگر سوائے اللہ کے پاس سے، العزیز الحکیم، حکمت غالب حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجنے کی حکمت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ پھر آگے فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ہلاک کرے بعض کافروں کو، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کرے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تو پھر جاویں محروم ہو کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا تاکہ کافروں کو ہلاک کر دیا جائے یا انہیں ذلیل کر دیا جائے، اس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر آگے فرمایا لیس لک من الامر شیء، تیرا اختیار کچھ نہیں، او یتوب علیہم، یا ان کو توبہ دیوے، او اللہ تعالیٰ، او یعذبہم، یا ان کو عذاب کرے، فإنہم ظالمون، کہ وہ ناحق پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حضور کو ارشاد فرمایا کہ آپ کا یہ اختیار نہیں کہ آپ کے پاس اختیار نہیں، یہ تو اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چاہے اگر معاف کر لے، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر لے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق آتا ہے کہ جب حضور زخمی ہو گئے تو اس وقت جو حضور کی زبان مبارک سے کچھ الفاظ مشرکین کے خلاف نکلے تھے، اس کے جواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ پھر اس رکوع کے آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخش دے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمین کے اندر، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے دے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔